بلوچستان کے پشتون اکثریتی علاقے ضلع دکی میں بلوچ دہشت گردوں کے حملے میں کوئلے کی کان میں کام کرنے والے 21 مزدوروں کی ہلاکت کے بعد ریاستی ناکامی کے خلاف عوامی احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ کوئٹہ سے 225 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ضلع دکی میں 10 اکتوبر کی شب ہونے والے واقعے کی ذمہ داری اب تک کسی گروپ نے قبول نہیں کی ہے۔ ماضی میں اس نوعیت کے اکثر حملوں کی ذمہ داری بلوچ اکثریت پسند تنظیمیں خصوصاً بلوچستان لبریشن آرمی یا اس کا مجید بریگیڈ قبول کرتا رہا ہے، تاہم اس مرتبہ ایسا نہیں ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس حملے میں زیادہ تر پشتون مارے گئے ہیں۔ سیکورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ماضی میں بلوچ عسکریت پسندوں کے حملوں میں پنجابی مارے جاتے تھے اور BLA ان کی ذمہ داری بھی قبول کر لیتی تھی۔ یاد رہے کہ گزشتہ 2 ماہ کے دوران بلوچستان کے مختلف علاقوں میں عسکریت پسندوں کے حملوں میں 60 سے زائد غریب مزدور ہلاک ہو چکے ہیں جو روزگار کی خاطر بلوچستان آئے ہوئے تھے۔ عسکریت پسندوں کے اس تازہ حملے کے خلاف بلوچستان بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ صوبے کے مختلف علاقوں میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں اور ریلیوں میں مظاہرین نے ریاستی اداروں کی کارکردگی پر سوالات اٹھائے ہیں۔ دکی میں ہلاک ہونے والے مزدوروں کے لواحقین نے فرنٹیئر کور بلوچستان کے مقامی کیمپ آفس کے باہر بھی شدید احتجاج کیا اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ پاکستان میں مزدوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم یونائٹڈ ورکرز فیڈریشن کے مرکزی رہنما پیر محمد کہتے ہیں کہ بلوچستان کے مائن ورکرز حکومتی غفلت کی وجہ سے شدید عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئلے کی کانوں پر بلوچ عسکریت پسند مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ مائن ورکر کو نہ حکومت کوئی سیکورٹی مہیا کر رہی ہے نہ ہی مائن مارکان۔ دکی میں جو لوگ عسکریت پسندوں کی بربریت کا نشانہ بنے ہیں ان کا تعلق انتہائی غریب گھرانوں سے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبے میں بے گناہ محنت کشوں کا بلا وجہ خون بہایا جا رہا ہے، لیکن حکومتی سطح پر اس صورتحال کو بہتر بنانے پر کوئی توجہ نہیں دی جا رہی۔ پیر محمد کا کہنا تھا کہ بلوچستان کی کوئلے کی کانوں کی سیکورٹی کے لیے حکومت جو خطیر رقم خرچ کر رہی ہے، اس سے صورتحال میں کوئی بہتری دیکھنے میں نہیں آ رہی۔ ان کے بقول صوبے میں کوئلے کی کانوں میں کام کرنے والے 70,000 سے زائد مزدوروں کی جانیں داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ عدم تحفظ کی وجہ سے ہزاروں لوگ یہاں سے پہلے ہی کام چھوڑ کر ملک کے دیگر حصوں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ ان کے مطابق اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو صوبے میں قانونی کا شعبہ یکسر تباہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر کامران خان مرتضیٰ کہتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام کے باعث بلوچستان میں شورش دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق بلوچستان میں قیام امن کی مخدوش صورتحال اس وقت تک بہتر نہیں بنائی جا سکتی جب تک کہ یہاں حکومتی فیصلے زمینی حقائق کے مطابق نہیں ہوں گے۔ ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں جس میں ایک عام آدمی خود کو محفوظ تصور نہیں کر رہا۔ اگر سیاسی معاملات طاقت کے بلبوتے پر حل ہوتے تو آج بلوچستان میں حالات اس قدر خراب نہیں ہوتے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو عناصر قیام امن کی صورتحال سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا مقصد اس خطے کو عدم استحکام کا شکار بنانا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے حکومت نے جو پلان مرتب کیا ہے اس کا اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ان کے مطابق بلوچستان میں قیام امن کی صورتحال خراب ہونے سے حکومت پر دباؤ بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہاں غیر ملکی سرمایہ کاری پر بھی انتہائی منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے وفاقی سطح پر جامع اور دور رس نتائج اقدامات کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پشتون علاقے میں بڑھتی ہوئی شورش کی اصل وجوہات کیا ہیں؟ دفاعی امور کے ماہر میجر ریٹائرڈ عمر فاروق کہتے ہیں کہ بلوچستان کے پشتون اکثریتی علاقوں میں بڑھتے ہوئے دہشت گرد حملے مقامی بلوچ اور پشتون قبائل کو آپس میں دست و گریباں کرنے کی ایک سازش معلوم ہوتی ہے۔ عمر فاروق کا کہنا تھا کہ دکی میں مزدوروں پر حملہ ان حملوں کا تسلسل ہے جو کہ اس سے قبل صوبے کے دیگر شمالی مشرقی علاقوں میں بھی ہوتے رہے ہیں۔ ان کے بقول بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال صوبہ ہے۔ یہاں ترقیاتی عمل کو سبوتاژ کرنے کے لیے بھی مزدوروں پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں تاکہ صوبے میں ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کی جا سکے۔ دوسری طرف گورنر بلوچستان جعفر مندوخیل اور صوبائی وزراء نے کوئٹہ میں ایک مشترکہ نیوز بریفنگ میں بتایا کہ بدامنی میں ملوث گروپوں کے خلاف بلوچستان میں ٹھوس بنیادوں پر کارروائی کے لیے حکمت عملی تیار کر لی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن دشمن عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ حکام نے بتایا کہ بلوچستان میں امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف بھی اگلے ہفتے کوئٹہ کا خصوصی دورہ کریں گے، جس کے دوران انہیں امن و امان کی صورتحال اور عسکریت پسندوں کے خلاف جاری کارروائی پر بریفنگ دی جائے گی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।